پہنچے کیسے ہیں کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ، ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں، ہمارا اپنا راج ہے یہاں، لیکن ہم کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی گورنمنٹس بھی قربان کرنی پڑے اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی، 20 سال باہر پیسے کمائے، سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ الیکشنز نہیں ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی، 20 سال باہر پیسے کمائے، سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے، منی ٹریل دے کے، عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے، جو بھی میرا آمدنی کدھر تھی، پھر میں نے فلیٹ لیا، پھر وہ بیچا، پھر منی ٹریل، سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں۔ اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی، اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے، میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیچتے ہیں، جن کا سب کچھ باہر ہے، بزنسز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، بڑے بڑے محلات باہر ہیں، یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے، اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا، میری شادی بھی وہاں کی، میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا، برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا، لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے۔ تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لیں، کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں، پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدور سے پوچھیں، جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا۔ 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں۔ آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی، جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی، جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ریکارڈ، کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے، ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی، 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی، اضافہ ہوا، ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں، تو ہم نے کسانوں کی مدد کی۔ آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے، آج مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے۔ آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں۔ ان میں پروفیشنلز ہیں، اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا، ڈاکٹرز تھے، پروفیشنلز تھے، انجینئرز تھے، اسکلڈ ورکر، جو تنخواہ جو اسکلڈ ورکر ہوتا ہے،
7.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के चले गए हैं मायूसी में। आज ये आलम है, इस मुल्क को आज इधर हम ले आए हैं कि डाकू राज ऊपर बैठ गया है। 30 साल से जो लोग लूट रहे थे उनको आके ऊपर बैठा दिया। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, हमने पहले साल यही छोड़ के गए थे, यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क का जब दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में, उस पाकिस्तान को हमने पहले संभाला। फिर 2 साल कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया के अंदर अजाब आया हुआ था, सारी दुनिया की माइशत तबाह हुई। आप अमेरिका का हाल देखें, बरतानिया का देखें, जर्मनी का देखें, हमारे से वो मुल्क जिनके इदारे हमारे से बहुत बेहतर थे, हिंदुस्तान का हाल देखें। उसके अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में से, हमने वो भी संभाला, हमारी माइशत भी ऊपर गई, हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमने बेरोजगार होने से लोगों को बचाया, हमने इंडस्ट्रीज को पैसा दिया, इंसेंटिव्स दिए, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद की ताकि रोजगार मिले लोगों को। हमने उस दौर के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट थी, और मैं ये चाहता हूं आप सारे जो मैं ये चीजें मैं आपको कह रहा हूं अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अब तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, मोबाइल फोन है, आप गूगल करें, आपके पास 2 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो दौलत में इजाफा हुआ था वो 5,000 या 7% था हमारे तीसरे साल कोरोना के बावजूद, और 6% था हमारे चौथे साल। अब ये भी मैं आपको आज बता दूं कि ये सिर्फ 3 दौर में ये इस तरह की हम पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ, ग्रोथ रेट हुई। अयूब खान के दौर में, जनरल जिया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों दफा हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। एक दफा हम अफगान जहाद में शामिल थे जनरल जिया के जमाने में, फिर वॉर ऑन टेरर में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। अयूब खान के दौर में हम किस में शामिल थे? सीटों और सेंटों में उनके साथ मिले हुए थे जबकि कोल्ड वॉर हो रही थी। अमेरिकन डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उनकी ये ग्रोथ रेट हुई थी। हम, और मुझे फख्र है इस चीज का कि उसके बावजूद कि हमारे पास कोई अमेरिकन डॉलर्स नहीं आ रहे थे, हमने अपनी इकोनॉमी को उठाया, और ये जो 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी इकोनॉमी उठ रही थी। तो मेरा आज सवाल यह है, कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुने। जब आपकी माइशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बिठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी, उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो आज 100% का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बाहर से ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अभी 1 साल के अंदर, चंद महीनों, बल्कि 10 महीनों के अंदर आधी हो गई है बाहर से इन्वेस्टमेंट। पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए इन्वेस्टमेंट में। रिमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था, हमने उनको इंसेंटिव्स दिए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां डॉलर्स भेज रहे थे। और फिर एक्सपोर्ट्स,
جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں. مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ $33 ارب کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں، اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے، فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا، باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر، اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کر دی ہیں ڈالرز میں، ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا، پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں. اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے. ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو ہم نے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے، یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں، جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ، تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو، وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے، ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے
کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر، فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا. ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. چلے مجھے بتانے کا بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہے ابھی، مصطفیٰ کھوکھر. انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں، دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. چل رہا ہے. سگنل دینا مجھے جب تیار ہو. تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے، وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکھر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی، سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے. تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکل آئی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا،
بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے۔ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے۔ لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کو عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا، میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں، جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موحد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے، ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا، تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا۔ جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر۔ اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO-2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا ہے، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO-2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی۔ مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو۔ کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹس مین مانا جاتا ہے، اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں۔ وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں، پٹواریوں کو پکڑتے رہے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہوا، شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا 16 ارب روپے کا یہ جو FI کا کیس تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا، سلمان شہباز واپس آیا ہے، وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی FIA نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے
مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے؟ وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا، اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس میں کوئی شک ہے کہ NRO2 دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO1 کا؟ اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی، 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے۔ اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے، 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو NRO2 دلوا دیا۔ تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ، جس میں ہر کسی کو بچایا گیا۔ انہوں نے جناب نیب لا کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی، اس کے اندر یہ فیصلہ، اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور کیا، بے نامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن 5E، اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے۔ پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں، اور جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ، یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں۔ تو جو TT کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے، وہ اس سے پاک ہو گیا۔ پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں، یعنی لنڈن میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو، امریکہ میں ہو، تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے۔ وہ انہوں نے صاف کر دیا۔ اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا۔ یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا۔ انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا۔ چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا، چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا۔ یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں۔ لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی۔ اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا، میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ اب میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے۔ کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ۔ اچھا، اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں، سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں۔ میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں، یعنی جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے۔ کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کیے۔ میرے اوپر ہر قسم کا گن۔ یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا، اس کے بعد وہ لیک کرتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کے گھر، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس طرح یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے۔ پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری، میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا؟ میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا؟ میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں؟ لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے
اور آزم سواتی سے کیا اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی. یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی. اور یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے. اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے. ساری بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO 1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے. اس کے اوپر اتنی سزا. ایک سینیٹر کو اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے آزم سواتی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں. کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO 2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے. سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا. آپ نے وہ جو فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں. اب یہ سارا یہ جو موٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مطلب کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئے. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے ڈر کس چیز کا، ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے تو وہ جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو موٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مطلب کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئے. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہے ڈر کس چیز کا، ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے
تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے. اب یہ سارا یہ جو مدعا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مطلب کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے NRO دے دیا. اب یہ NRO 2 ہوگا. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسمبلی پہ آئے. سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے ضمانت کے اوپر ہیں ڈر کس چیز کا, ان کے سارے کیسز آنے لگے سامنے, تو وہ جلدی بتانا کب ختم ہونا ہے. کتنے منٹ کا تھا یہ؟ پورا ہی دکھا دیا. بس ختم کرو بس. جی تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا. مجھے میرے ہٹنے سے 1 سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شہباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لیے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس 16 ارب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر FIA کیس تھے اور 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے. تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ گیا, شہباز شریف آ گیا اور آپ کے سامنے جو ملک کے اب حالات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئے ہیں؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی, جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا, کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی, مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا. 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا, اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے. جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے آپ, اور میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے, اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے. تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے, ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا. مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے, لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج. اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے, اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لیے, کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا, ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے, ہمیں ڈرایا جائے گا. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا, آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. جب میں جا رہا تھا, میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر, سب کو میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے, میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی, میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے. میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے. ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی, اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ, یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے, کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا. جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں, اس کے باوجود جاتا تھا میں. اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ, جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا, میں پھر نکلوں گا باہر, کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے.
اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے. اس کو وہ جہاد کہتا ہے. امر بالمعروف پہ چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے. اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے. میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے. وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹر سے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں 2 میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں. اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. یعنی ساری اسٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھے کدھر آج
ایک باشعور عوام ہے, بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں, میں 8 سیٹوں پہ لڑا, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا, 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی, ذرا وہاں دیکھ لے, وہ الیکشن کمیشن کو وہ دہانی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا, اور جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مایوسی گناہ ہے. آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے, یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو, اس سے بھاگتا ہے. اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں, اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے, اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں, اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے. اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے. اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے, میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا, اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں نہیں, اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا. صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے, وہ اوپر سے آ گیا, 2 سال وہ رہا. اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے, جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے, ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے. سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی. اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں, مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, مایوس نہ ہوں. ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کریں, اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں, رول آف لا قائم کریں. اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں, ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے, اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی. ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے, اور وہ ہم نے کافی چینج بھی کیا. ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی. کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے, جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے, ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں. بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی, اگر ہم وہ چھوڑے کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے, ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں, اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو, جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہیں وہ عوام ہیں, اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے, اور میں ان میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی لیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو.
जब 66% मुल्क में इलेक्शन हो तो अकल कहती है कि आम इंतखाबात कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इस फैसले में साथ देने पर परवेज इलाही और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबात में ताखीर कर सकती है। मैंने अपने वकला से मुशावरत कर ली है इस हवाले से। इलेक्शन में ताखीर हुई तो ये आइन के खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि अगले जुमे यानी 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। आपको ये बताएं कि ARY न्यूज ने ये खबर इस हवाले से ब्रेक की थी कि 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है और अब ये खबर सच साबित हुई है। और 23 दिसंबर को यानी जुमे के दिन, अगला जुमा जो आ रहा है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ हमने देखा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मौजूद थे। इससे पहले एक लंबी नशिस्त हुई जिसमें ये मुशावरत हुई, जिसके बाद ये ऐलान किया गया।